اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، گجرات کے صنعتی اور کاروباری شہر، یا جسے ڈائمنڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے، سورت میں گزشتہ کل امبواڑی کالی پل کا جو علاقہ ہے، ہر سال وہاں پر سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ اور وہاں کی کمیٹی بہت شاندار پروگرام لیتی ہے، اور وہ پروگرام لگاتار 5 دن تک چلتے ہیں۔ روزانہ الگ الگ مقررین آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، اور وہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ تو گزشتہ کل یعنی 5 نومبر 2025 بروز بدھ کو میرا اپنا بیان وہاں پر سورت کے امبواڑی کالی پل میں تھا۔ بہت ہی شاندار یہ جلسہ سیرت النبی بے حد کامیاب رہا۔ یوں سمجھیے کہ تینوں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسٹیج بالکل درمیان میں لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جوانوں نے بھی اور خواتین نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ہمارے نبی ایک بہترین معلم، بہترین ٹیچر، بہترین رہبر، بہترین لیڈر، بہترین نیتا، ہمارے نبی نے باپ کیسے ہوتا ہے امت کو یہ بھی دکھایا، باپ اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے امت کو یہ بھی دکھایا۔ اور پھر میں نے جناب طفیل احمد مدنی مرحوم کا وہ شعر کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ اور پھر خاص طور سے میں نے اس بیان میں آج جو نکاح کو، شادیوں کو مشکل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا اور ریپ عام ہو گیا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر میں نے ملک کے ہندو مسلم دونوں کو نصیحت کی کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، زنا ختم ہوگا، بدکاری ختم ہوگی، حرام کاری ختم ہوگی۔ اور اس وقت مسلمان کس طریقے سے سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر، ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور پھر میں نے علم کی اہمیت پر بھی بات کی، اوقاف کی اہمیت پر بھی بات کی، اور آخر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے آج وقف کا مالک اللہ ہے، اللہ کی ہی جائیداد پر کس طریقے سے مسلمانوں نے بھی قبضہ کیا ہے، وہ اس کو بھی میں نے کھل کر تفصیل سے بیان کیا، اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ ہم ہمیشہ حکومت کو کوستے ہیں، مودی کو کوستے ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 90% اللہ کی جائیداد پر قبضہ ہم مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ کئی مسلمان ملک کے کئی شہروں میں ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کی دکان، مسجد کے مکانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور پرانا 200 روپے، 100 روپے، 50 روپے بھاڑا دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ کل اللہ کے دربار میں کیسی سخت پکڑ ہوگی، روزے، نمازیں، ساری عبادتیں منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ تو خیر، میں نے گزشتہ کل تفصیل سے بیان کیا۔ اس موقع پر سورت کے یعنی جو بہار کے رہنے والے ہیں، سورت ہی میں ان کا بڑا کاروبار ہے، ہمارے دوست فیاض بھائی بھی اسٹیج پر موجود تھے، عبدالحمید شاہ اسٹیج پر موجود تھے، مفتی صاحب موجود تھے، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ میں نے تمام کا، اور خاص طور سے کمیٹی کے جوانوں نے جو محنت کی، بزرگوں نے، بڑوں نے جو محنت کی، ان تمام کا میں نے ذکر کیا۔ گزشتہ کل کا جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ مجھے پہلے 2 ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کون بالکل دل سے سننے کے لیے تیار ہے، ایسا 2 ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ بلوائے گا حافظ فیاض صاحب، کیونکہ یہ جلسہ ہے نا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ اور میں ہر سال یا جہاں بھی سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے مفتی صاحب، تو میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں، وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا لاڈلا نبی وہ نہیں ہے
کہ جس کو صرف سال میں 5 دن ذکر کیا جائے، یا جس کو سال میں صرف 1 دن یاد کیا جائے. ہمارا نبی وہ ایسا نبی نہیں ہے. میں بالکل پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے نا، جیسا لیڈر، جیسا نیتا، جیسا رہبر، جیسا ٹیچر، جیسا معلم، جیسا استاد، ایک بہترین باپ، ایک بہترین شوہر، ایک بہترین بھائی. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو امت کے سامنے رکھا ہے، تو ہم سینہ ٹھوک کر اور چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسا لیڈر نہیں ملا. جی ہاں، اس لیے میں نے شعر پڑھا نا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے، ارے بولو، نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر. بولو زور سے، نہ ہوا نہ ہے، بہترین لیڈر، بہترین نیتا. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو نبی کو نیتا بھی بنا دیے کہ بھائی آپ نے نبی کو تو لیڈر بھی بنا دیے. ارے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی بہترین نیتا، ہمارے نبی نے دنیا کو چلانے کا ڈھنگ سکھایا. اتنا بہترین نیتا اور ایسا نیتا کہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو صحابہ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے انہیں کچھ علم نہیں تھا، وہ بکریوں کے چرانے والے تھے. لیکن ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے استاد، ایسے ٹیچر، ایسے لیڈر، ایسے نیتا کہ ہمارے نبی کے ساتھ رہ رہ کر صحابہ ایسے تیار ہوئے کہ پھر ایک ایک صحابی نے ایک ایک ملک سنبھالا. تو اب بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت کیسی رہی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سے بہتر استاد کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بہترین لیڈر کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بہترین نیتا کوئی نہیں. جی ہاں، نیتا مانو اپنے نبی کو. تمہارے ذہن میں نیتا جو لفظ ہے نا، وہ تمہارے ذہن میں عجیب انداز میں لفظ نیتا آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان چوروں کو دیکھ رہے ہو، نہیں سمجھا؟ تم ان بھگوڑوں کو دیکھ رہے ہو تو تم کو لگتا ہے کہ شاید نیتا اس کو کہتے ہیں. نہیں نہیں، ہمارا نبی نیتا، لیکن ہمارا نبی گھر چھوڑ کر کبھی نہیں گیا. نہیں سمجھا؟ ہمارا نبی بہترین نیتا. ہمارے نبی نے بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے سکھایا. ہمارا نبی بہترین باپ، بچوں کی تربیت کیسے کریں نبی نے سکھایا. اور بیٹیوں کا نکاح کیسے کریں نبی نے سکھایا. اور امت اپنے نکاح کیسے کرے سب نبی نے سکھایا. بلکہ میرا مشہور انداز ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی لیڈر کسی قوم کو ایسا نہیں ملا جس نے پیشاب کرنے کا طریقہ اپنے سماج کو سکھایا. کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے. ہوں گے بہت بڑے بڑے چور ہوں گے، لیکن کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے. کسی بھی سماج کا لے لو، آپ مجھے ایک کسی نیتا کی زندگی کی کتاب لکھی ہوگی، وہ پڑھ کر بتاؤ کہ مفتی صاحب یہ نیتا جی نے اپنے سماج کو پاجامہ پہننے کا طریقہ سکھایا، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا، ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، بستر میں سونے کا طریقہ سکھایا، جوتا پہننے کا طریقہ سکھایا، سواری پر سوار ہونے کا طریقہ سکھایا. چیلنج ہے، دنیا کا کوئی نیتا اپنے سماج کو یہ نہیں بتاتا کیونکہ اس کو خود نہیں آتا. نہیں سمجھا؟ لیکن ہمارے نبی نے، دیکھو سیرت النبی کا جلسہ ہے منا بھائی، تو بات یہاں سے شروع گئی کہ ہمارے نبی نے واکنگ اسٹائل چلیں تو کیسے چلیں، ڈریس اسٹائل لباس پہنے تو کیسے پہنے، ہیئر اسٹائل بال بنائی تو کیسے بنائیں، ایٹنگ اسٹائل کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں، سلیپنگ اسٹائل سوئیں تو کیسے سوئیں، بزنس اسٹائل
تجارت کریں تو کیسے کریں, ہے نا, لائف اسٹائل زندگی گزاریں تو کیسے گزاریں, ہاؤس اسٹائل گھر میں رہیں تو کیسے رہیں. بہت اچھا کام ہے, اللہ ذہن میں بات ڈالنا ہے. حالانکہ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ذہن ایسا چلے گا, کیونکہ ہم تقریر یاد کر کے نہیں آتے, جو اللہ بلواتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں. گجرات والوں, یہ بیان میرا پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور پوری دنیا میں جاتا ہے, اور کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں وہ بیان پوری دنیا میں جاتا ہے, کیونکہ میں وائرل مفتی ہوں. روزہ مفتی ہوں, وائرل جہاں گیا. تو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی سماج کو ایسا ٹیچر نہیں ملا جس نے جوتا پہننے کا اسٹائل بھی بتایا, جس نے پاجامہ کرتا پہننے کا اسٹائل بتایا, لنگی پہننے کا اسٹائل بتایا, سونے کا اسٹائل بتایا. تو قربان جاؤ, اس لیے میں نے اشعار میں کہا کہ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل, یعنی مولانا طفیل کہہ رہے کہ مصطفیٰ کے در سے, مصطفیٰ کے گھر سے, مصطفیٰ کی کلاس سے, نبی کے اس پیغام سے جو ہم کو ملا ہے کہیں اور سے میسر نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. کہ جو کچھ ہمیں نبی سے ملا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا نبی وہ تھوڑی ہے کہ جس کو سال میں ایک ہی بار یاد کیا جائے.